اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قرآن مجید جسے ہم کہتے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ تو قرآن کا خاصہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بھی جمع کر رہا ہوتا ہے، اور سارے انسان اس قرآن مجید کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہوئے، اس کے مقدس کتاب سمجھتے ہوئے، اسی کو ہی سارا منبع اور سرچشمہ سمجھتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اسے پڑھ تو رہے ہیں، ہم اسے سمجھ نہیں رہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم قرآن مجید کو اس طرح سے سمجھا دیں، اتنا آسان سمجھا دیں کہ قرآن مجید ہماری زبان میں رائج ہو جائے، اور اس رائج سے ہماری زندگی میں ہماری تبدیلی آنی شروع ہو جائے۔ تو یہ بڑی بنیادی بات تھی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اگر ہم خسارے کو سمجھ لیں کہ خسارہ ہوتا کیا ہے، تو پھر شاید کہ ہماری جو سوچ ہے، ہمارے اندر ایک تبدیلی پیدا ہونی شروع ہو جائے۔ دیکھیے، ایک برف کا کاروبار کرنے والا شخص جو ہے، وہ جب برف لا کے رکھتا ہے تو گرمی کا موسم آٹومیٹک اس کی برف کو ضائع کر دیتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا اصل در ضائع ہو جاتا ہے، وہ چیخیں مار رہا ہوتا ہے کہ بھئی میرا اصل در میرا بچا لو، خرید لو۔ تو یقیناً خسارہ وہی ہے کہ اس کا اصل در بھی نہیں رہتا۔ آج ہم قرآن مجید کو چھوڑ کر بہت سی نیکیوں کی طرف لگے ہوتے ہیں، اور شیطان نے بھی ہم سے اس طرف کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آیت آپ کو سناؤں، آپ حیران ہوں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ دیکھو، اے اہل ایمان، تم شیطان کے دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو میں کہوں گا کہ شیطان نے تمہیں جزوی زندگی پر، جزوی نیکی پر لگا کے مطمئن کر دیا ہے، اور پورے دین سے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ تو یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ ہمیں پورے دین پر چلنے کے لیے قرآن مجید کے ہر حکم کو دیکھنا ہوگا، اور اس کو اب ایسے سمجھنا ہوگا جیسے ہم اردو بول رہے ہیں یا زبان بول رہے ہیں، تو اللہ کے کلام کو ہم اس طرح سے سمجھیں تاکہ ہمارے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے۔ ہمارا سسٹم اتنا بھی بدلے گا، ورنہ ہمارا نظام نہیں بدلتا۔ جزاک اللہ خیر۔